اے ہائے عجب بات کہی ہے. کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے. زندگی میں آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں تھے. نہیں تھے. میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے. معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے. کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے. اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کن کے ایک ایک زکات نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھپتا لگا دو جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی وہ بھی ہر سال. ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد. ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو اس نے 36 37 سال کی زکات نکالی. 36 37 سال کی ہر سال کر کے نکالی. میں نے اتنی نہیں نکالی تھی اس وقت، میں اتنا مالدار تھا لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکات. پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا. اور رب کا نظام دیکھیں، رب کا نظام دیکھیں. زکات، اچھا وہ پہلے زکات ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے. جب مجھ سے اس نے کہنے کے، میں نے کہا وہ بے ذل قربا، اپنے رشتہ دار، شریک برادری، وہاں جب دینا شروع کیا ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے، کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں. کئی عرصے سے کہہ رہے تھے. کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، ایک سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی. کہنے لگے کہ میری مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتی. فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے. تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو. انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے میمنیوں، رسید بک نہیں تو رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں. اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتا ہے جا، اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا. اللہ جا، ہم کسی کا احسان نہیں لیتے. رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بڑا غیرت والا ہے، غیور ہے، غیور ہے. اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ جی، اون کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی. جی، پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا. اب اللہ کا فضل ہے، اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے. آؤ رب سے سودے کرو. ڈرتے کس چیز کے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو. ہے جو غنی کو دینے والا، رشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے. اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے. اور کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے. بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے. پچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. 2.5%.
یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں مجھے آپ پروگرام سنے، میں نے وہ کاغذ لکھ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کتنے کروڑ کا انجیکشن لگوایا؟ 16 کروڑ کا، 16 کروڑ کا ایک ٹیکہ لگوایا۔ بمبئی سے فون تھا مجھے، بمبئی سے، ایک دنیا کی لا علاج بیماری ہے اور دونوں بچوں کو ہے، اور ایک انجیکشن کتنے کروڑ کا؟ 16 کروڑ کا۔ کوئی مانے گا؟ جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے گا، 2.5%، اور پھر دنیا حسنۃ، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، خیال کرنا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے یا ہفتے کے بعد یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں۔ عجب نسخہ ہے، جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے، چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا ہے، دے خوشر دے ذمہ دار۔ میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے، خاندان خاندان، میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا، اور کبھی بھی ہمارے 3 باغ ہیں، کبھی بھی کوئی باغ بیچا ہو اس پہ ثمر نہ لگا ہو، اس سے پہلے بیچا ہو۔ محدثین نے لکھا ہے، روحانیت کی دنیا میں ایک موجود ہے کہ پھل آ جائے چھوٹا سا، پھر باغ بیچو، باغ کا سودا ہوا کتنے روپے کا، آندھی آئی اور سب کچھ اڑا کے لے گئی، بعد میں اس باغ کے لیے گاہک آئے اتنے آنے کے، میں نے اپنے بھائی کے منہ سے سنا، کہا وہ کثرت ہی یہ برکت ہے، مجھے یہ آنے قبول ہیں، وہ روپے قبول نہیں تھے، کیونکہ باغ میں اس وقت بور تھا۔ اب ثمر لگائے، چھوٹی چھوٹی املی لگتی ہے، مکھی جتنی، چھوٹی چھوٹی چنے جتنی، اس املی پہ باغ بیچنا جائز ہے، اس مال میں برکت ہے، اور وہ جو پھول والا مال جسے بور والا مال کہتے ہیں اس میں کثرت ہے۔ یہ زندگی اگر آ جائے، اب یہ سونا بنانے کے نسخے بتاتا ہوں، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، ساری زندگی ان کی عمر 90 سال ہے، صحیح 90 سال، ساری عمر سونا بناتے رہے، میرے ہاں آنا جانا شروع کر دیا، میرے خادم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، گپ شپ بات چیت کرنے کراتے کہنے لگے کہ تیرا جو پیر ہے کبھی علیحدہ بھی بیٹھتا ہے وظیفے کرنے کے لیے، اور جہاں کوئی بٹھی ہو، کوئلے ہوں جلانے کے لیے، تویز وغیرہ جلاتا ہو، کہ نہیں ایسے نہیں، علیحدہ ویسے بیٹھتے ہیں، ان کی جگہ ہے تسبیح وظیفہ، وہاں کوئی بٹھی وغیرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی ہے جیسے سناروں کے ہاں کٹھالیاں ہوتی ہیں، نقشے پورے اس طرح کی کوئی ہو، کہہ رہے وہ نہیں ہے۔ کشتے بناتا ہو، کہہ رہے وہ بھی نہیں ہے۔ وہ کئی عرصہ آتا رہا، ان سے قریتا رہا، آخر میں اس نے پتا کیا لفظ کہا، پتا کیا لفظ کہا کہ وہ جخ ماری میں ساری عمر انہیں خدمت کی تھی، کو ہوا نہیں سی لگا دی، جخ ماری، جخ مارا تم نے اس کی خدمت کی ہے، تجھے اس نے ہوا ہی نہیں لگنے دی۔ اللہ کے خزانوں سے مانگنا ہی، پیر نے اللہ کے خزانوں سے لینا ہی نہ سکھایا۔ پیر کہتا ہے بھرا آئے گا تو بھرا جائے گا، خالی آئے گا تو خالی جائے گا۔ پیر کہتا ہے جب میں آؤں گا تو کیا دو گے، جب تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ بول اور دسا کیا کرے سے، جب میں آؤں گا تو کیا دو گے، اور جب تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟
آپ بتاؤ. انہوں نے کہا جخ ماری, تجھے ہوا ہی نہیں لگ رہے تھے اس پہ. 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے ایسے آتا ہے, ایسے آتا ہے, اللہ کے خزانوں میں سے ایسے آتا ہے. 2.5%. اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی, اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں, اور میرے بیٹے کا اپینڈکس کا آپریشن تھا, بڑی ہسپتال والوں نے 1.5 لاکھ مانگا, وہ بھی ہو گیا, کچھ نہیں لگا. یہ 2.5% کا رزق. وہ پھر ایسے ہے, پھر کتنے کروڑ کا ٹیکہ نہیں لگتا, کتنے کا 16 کروڑ کا ٹیکہ نہیں لگتا. 16 کروڑ. آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ پڑھیے, چیک کر لیں آپ, آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ پڑھیے. 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے. 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے, 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے, اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے, اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے, اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے, اور 2.5% نسلوں کے مال کا, نسلوں کی جان کا, نسلوں کی آبرو کا, اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%. یہ میں آپ کو حضور کی سب سے پسندیدہ دعا بتائی ہے, میرے آقا کی سب سے پسندیدہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. سب سے زیادہ پسندیدہ دعا یہی, فی الدنیا حسنۃ, سب سے پسندیدہ دعا یہی. اور اس دعا میں سب سے پہلی چیز ہے فی الدنیا حسنۃ, کہ دنیا بہترین, دنیا بہترین, اور ایسی بہترین کہ بہترین سے بہترین, دنیا بہترین, دنیا حسنۃ. 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالیں, کوئی حرج نہیں, کیا ہے, لیکن یہ 2.5% سنبھال کے رکھیں. میں آپ کو آج سٹیپ بتا رہا ہوں. اور اب آخری چیز جو ہے کہ دنیا حسنہ کا جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے دعا. دعا لینا, دعا دینا, دعا گو, دعا جو, دعا گو, دعا جو, دعا لینا. اور پرسوں پچھلے ہفتے مجھے ایک ملے کہ ہم 7 بہنیں ہیں, 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے, ہماری ساری جائیداد پہ قابض ہو گیا. پھر ہم نے بدماشوں کو بلایا, ان کو کہا کہ ہمیں جائیداد لے کر دیں. انہوں نے کہا کہ اتنے فیصد ہم رکھیں گے قبضہ گروپ, اتنے فیصد یہ لیں گے. میں اسے سن رہا تھا اور اندر پگھل رہا تھا. میں کہہ رہا تھا اچھا ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. اور ان کے دل سے جو بد دعائیں نکل رہی تھی, اور ان کے دل سے جو بد دعائیں نکل رہی تھی, ان کے دل سے جو بد دعائیں نکل رہی اور آہیں نکل رہی. ایک بابا جی تھے, مرنے لگے اور کہنے لگے بد دعاؤں سے بچنا, اور خاص طور پہ ایک لفظ استعمال کیا, پترا نمانی دی بد دعا کن بچی, دھیاں نمانیاں, نمانی دی بد دعا کن بچی, دھیاں دی, بیٹی کی, بہن کی, بھائیوں کی بد دعا سے بچنا. ہاں تو نے ان کو اللہ کے حضور حاضر ناظر ہو کے پورا دے دیا ہے, اب وہ راضی نہیں ہوتے, وہ اللہ ان کا معاملہ ہے. پہلے اپنے گریبان میں چھان. اب اگلا مرحلہ دعا ہے, اور دعا طاقتور ایک نسخہ ہے, فارمولہ ہے کہ دعا سے رزق, دعا سے دولت, دعا سے عزت, اور دعا سے شان و شوکت, اور دعاؤں سے نسلیں شاد اور آباد ہوتی. دعائیں, دعائیں. کتنے بے شمار لوگ ہیں جو غربت, فقر, فاقے, تنگ دستی میں نے دیکھے,
انہوں نے تسبیح خانے کی آ کے خدمت کرنی شروع کر دی، چٹائیوں میں، بیت الخلا میں، آٹا میں، روٹی میں، فلاں میں، تعمیر میں، بجلی میں، بلب ٹھیک کرنے، بس یہ بیچارے جیب خالی تھی، چلتے رہے۔ تلخیاں آئیں، سختیاں آئیں، ناگواریاں آئیں، پر چلتے رہے۔ میں نے ان کے گھروں کو بخت اور تخت سے بھرا بھرا دیکھا۔ دعائیں دعائیں مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا کہ تسبیح خانے میں آنے والا جو مجمع ہے، ہم نے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوئی۔ یہ مجمع جو بیٹھا اس کے وسیلے سے دعائیں کی۔ سوچیں، جو اس مجمع کا انتظام کرے گا کسی نہ کسی شکل میں، کوئی سائبان بنائے گا، کوئی چھت بنائے گا، کوئی چرائی بچھائے گا، کوئی صفائی کر دے گا، کوئی جوتوں کو جوڑ دے گا، کوئی نیچے سلیقہ، کوئی اوپر سلیقہ، کوئی بجلی، کوئی کیمرہ، کوئی لائٹ، کوئی ممبر، پتہ نہیں کیا۔ سوچیں، جس مجمع کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس مجمع کی راحت اور اس مجمع کا انتظام کرنے میں جتنے بھی ہاتھ شامل ہوں گے، کیا وہ دعاؤں کا 100% حصہ انہیں پہلے نہیں ملے گا؟ انہیں پہلے نہیں ملے گا؟ انہیں پہلے ملے گا، وہ 100% حصہ انہیں پہلے۔ دعاؤں میں طاقت ہے۔ میں نے زندگی میں بس اس کے بعد پھر اپنے مرشد سے دعاؤں کا عرض نہیں کیا، بس ختم۔ پہلے عرض کرتا تھا، کبھی موقع جان کے حضرت دعا فرما دے، خاموش ہو جاتے تھے، کبھی فرماتے تھے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ مجھ سے فرمایا، طارق، جی حضرت، دعاؤں کے لیے کہاں نہیں جاتا، دعائیں لی جاتی ہیں۔ پھر خود فرمایا، ایک دفعہ اور موقع پہ فرمایا، یہ بتا، بد دعا کہی جاتی ہے یا لی جاتی ہے؟ میں خاموش۔ فرمایا، ایسا موقع ہو جس سے بد دعا خود بخود نکلے، بد دعا بھی لی جاتی ہے، دعا بھی لی جاتی ہے۔ بد دعا کا موقع نہ بنا، دعا لینے کا موقع بنا۔ ایسی خدمت کر، ایسا دل جیت اپنے مرشد کا، ایسا ان کے ساتھ ان کی منشا کو سمجھ پرکھ کہ ان کے اندر سے بے ساختہ دعائیں نکلیں۔ اور پھر عجب بات فرمائی ایک دفعہ، شاید میں آج یہ پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں یا کبھی عرض کی یاد نہیں، فرمایا، یاد رکھ، مرشد تیری نگاہ میں جتنا بھی کم سے کم تر ہے، اگر اس کے ساتھ نسبتیں مضبوط ہیں تو اس کے پیچھے بڑے بڑے ولی جنہوں نے اس کو خلافتیں دی ہوئی ہیں، وہ نسبتیں ہیں، وہ ولی ہر وقت اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ۔ الحمدللہ مجھے 25 بڑے بزرگوں سے خلافتیں ہیں اور 25 بڑے درویشوں سے نسبتیں ہیں، دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ میرے حضرت نے مجھے سنایا تھا، جو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، کہ صبح کا وقت تھا، ایک فقیر آیا اور ایک دکاندار سے کہا کہ مجھے روپیہ دے، اور اس وقت پائی بڑی بات ہوتی تھی، اور ایک پائی کی 20 کوڑیاں آتی تھیں۔ کتنی کوڑیاں؟ یہ کوڑیاں جو ہوتی ہیں، یہ بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی ایک پائی کی۔ اور جو بندہ، وہ کہتے تھے ایک پائی جو ہوتا تھا، اس سے 7-8 بندے گھر کا آج کا راشن خرچہ بہترین ہو جاتا تھا، ایک پائی۔ اور وہ مانگتا ہے کتنا؟ روپیہ۔ جاگ رہے؟ نہیں جاگ رہے؟ جاگے تو درود پاک پڑھے کہ روپیہ دے، اور اگر نہیں دیتا ساتھ دھمکی دے رہا ہے، اگر نہیں دیتا تیری دکان الٹ دوں گا، سب کچھ برباد کر دوں گا، تیرا کخ نہیں رہے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، اس نے کہا بابا میں ابھی آیا ہوں۔ اس نے کہا دے، وہ سنجیدہ ہے اور مصر ہے، اصرار کر رہا ہوں، بار بار اصرار کر رہا ہوں، دے روپیہ دے، اور میں روپیہ لے کر جاؤں گا، روپیہ لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا عجب ہے، کیا عجب۔ ایک صاحب نظر، صاحب کمال، صاحب کشف درویش تھے، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مجمع لگا ہے اور ایک فقیر منگتا بھکاری بہت بڑا دعویٰ کر رہا، بہت بڑا دعویٰ کر رہا، روپیہ لینا ہے، دے روپیہ۔
اس نے نا اس صاحب کمال درویش صاحب نظر نے ایسے دیکھا، توجہ سے توجہ ڈالی اور ڈال کے کہا اس کو دے دو، جو کہتا ہے کر دو، دے دو، ورنہ ہو جائے گا ایسا، سب کچھ تیرا برباد ہو جائے۔ بزرگ صاحب کشف مانے ہوئے تھے، ان کی بات ایسی تھی، اس نے روپیہ دے دیا، فقیر چلا گیا۔ اب جو اگلی بات ہے نا نسبت مالی، کو ذرا غور سے سننا۔ کہنے لگے میں نے اس پہ نظر ڈالی، اس پہ نظر ڈالی، دیکھا تو بالکل کچھ بھی نہیں اس کے پاس، فقیر کے پاس کوئی روحانی دولت نہیں ہے، یہ بولے اور اللہ کر دے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، بالکل فارغ ہے۔ اس کے مرشد پہ نظر ڈالی، وہ بھی بالکل خالی ہے، اور اس کے مرشد کو جن بڑوں سے نسبتیں ملی تھیں وہ دیکھا تو وہ روحانیت کے تاجدار ہیں، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ سارے روحانیت کے تاجدار جمع ہیں۔ یہ بولے اور وہ اللہ سے کہیں اور اللہ ایسا کر دے۔ کیوں چندرا بھورا نہ اہل بیٹا کچھ بھی ہے تو اپنا ہے تو اپنا ہے تو اپنا دونوں دعائیں لینے کی طلب ہو ہمارے یہاں، تڑپ ہو، دعائیں مانگنا، اور وہ مانگنا کیا ہے؟ اعمال، تسبیحات، ذکر، جو میں بتاتا ہوں رزق کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورت کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار کیا پڑھ؟ یہ دعا ہے۔ آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورت کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے۔ ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے ہیں۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورت کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیاں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف 129 بار اور 129 دن۔ اللہ اکبر۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ دنیا حسنتم، دنیا ربنا آتنا پھر دنیا حسنتم، اگر ہے تو اس کے میں نے سٹیپ، مراحل، اور ایک مرحلہ میں آیا ہوں اب دعا پہ، دعا لینی ہے اور دعا کرنی ہے، یا دعا دینی ہے اور دعاؤں کے لیے، اور دعاؤں میں عمل بتائے ہیں میں نے۔ ایک تو کسی کی دعائیں لے لیں، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماں کی اور مامتا کی، بیوی کی دعائیں لے لیں، اور ایک اعمال کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں، اور اس کے لیے میں نے 129 بار سورت کوثر بتائی ہے کہ دنیا حسنت۔ بڑا کمال ہے، 129 15 منٹ روزانہ بھی نہیں دے سکتے اپنی زندگی میں؟ کبھی اپنے آپ کو بیٹھ کے سمجھائیں تو موبائل کو کتنا وقت دیتا ہے؟ میں بیٹھا تھا عرفات میں، تو عرفات میں بیٹھا ایک بندہ موبائل کو ایسے کر رہا تھا، اچھا نا، انگلی سے ایسے کر رہا۔ میرے ساتھ ایک سیاسی آدمی ہے پاکستان کے بڑے، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں بیٹھے تھے۔ مجھے کہنے لگے پیرو مرشد
میں کہ جی. کہنے لگے نری فرولے لبھت کچھ نہیں. نری فرولے، فرول کہتے ہیں جو روڑی ہوتی ہے نا، روڑی، یہ جو کوڑا چننے والے، گتا چننے والے اس میں سے گتا علیحدہ کرتے ہیں، لوہا علیحدہ کرتے ہیں، پلاسٹک علیحدہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فرول. کہتے ہیں نری فرولے لبھت کچھ نہیں، یعنی ریزلٹ زیرو. اور میں نے اس وقت بے ساختہ وہیں عرفات میں بیٹھ کے ایک لفظ کہا، اور وہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے نکلا. میں نے کہا آپ نے سچ کہا. اس فرول کا ریزلٹ کے الفاظ یہ ہیں: اپنے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں سے باخبر. ایک صاحب مجھے ملے، ایک صاحب ملے، اور یہ بھی حج پہ ملے، کیونکہ حج پہ بندہ بالکل ویلا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اعمال کا پیکج نہ ہو تو پھر اس کے پاس 2-3 کام ہوتے ہیں: یا ونڈو شاپنگ، یا لڑائیاں، یا موبائل، یا سیر سپاٹے. کیونکہ وہ، ہاں، جو میں نے ایک دیکھا تجربہ، بات سے بات نکلی، پتہ نہیں اب بات میں کہاں سے چلی تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر حج پہ جائیں کریں تو میرا ایک نسخہ، میرا ایک فارمولہ آپ کو میں دیتا ہوں. 2-4 حج میں نے کیے ہیں. ایک نسخہ آپ کو دیتا ہوں: کوئی ایسا حاجی جو غریب ہو، غریب ہو، اور اس نے خود پیسے جمع کیے ہو، کسی کے پیسوں پہ حج نہ کر رہا ہو، اس حاجی کی کیفیتیں دیکھنا. غریب، اس نے خود پیسے جمع کیے ہوں. اللہ اکبر. میں نے ہر دفعہ ایسے حاجیوں کو تلاش کیا اور مجھے ملے، اور ان کے اندر جو درد، اور ان کی دعاؤں میں جو طلب، اور ان کی دعاؤں میں جو تڑپ، اور ان کے جذبوں میں جو جستجو تھی. اللہ. غریب ہو، شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے پہلا حج ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے پیسے. پہلا حج بھی، یہ بھی ضروری ہے. مجھے کئی بندوں نے کہا حضرت اجازت دیں، فلاں بندہ حج کا کوٹا جو ہے وہ بیچ رہا، اتنے میں لے لوں. میں کہا کبھی نہ لینا، کبھی نہ لینا. حاجی کی اللہ کا مہمان ہے، اگر حاجی کی بد دعا لگی تو عرش ہل جاتا ہے. خیال کرنا. دعائیں دعائیں دعائیں. میرے پاس نا، انہوں نے کہا رمضان شریف آ رہا ہے، پیسے نہیں ہیں، اور رمضان میں یہاں خرچے ہوتے ہیں بہت زیادہ. دن رات مجمع، جنریٹر، اور قدرتی گرمی، لوڈ شیڈنگ کی انتہا، اور اخراجات کی انتہا. میں نے کہا مولا خرچہ دے، مانگنا کسی سے نہیں. اللہ کا نظام. میں گیا کراچی، اور کراچی چاولوں کا لیا ٹرک. منڈی میں گیا، اندر چاولوں والوں سے ملا، چاول کیا بھاؤ ہیں، کیا ہیں، ٹرک چاہیے، کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں نے سمندر میں ڈالنا ہوں. میرا خرچہ نکالنا ہے میں نے اپنا. چاول کا پورا ٹرک لیا، بہت بڑی کشتی، بڑی جہاز کشتی، اس سے بات کی، ٹرک وہاں لوڈ ہوا، اور پھر ٹرک لوڈ ہو کے اسے میلوں دور لے گئے. کراچی کا گندا پانی تاکہ نہ ہو، جہاں شفاف پانی اور مچھلیاں ہوں. یہ تو گندے پانی میں تو مچھلی نہیں ہوتی، وہ تو گندے پانی میں تو چاول ہی ختم ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے. وہاں لے گئے، اور وہاں جو ہے اللہ سے دعائیں بھی کی، اعمال بھی کیے، اور وہ چاولوں کا پورا ٹرک ڈال دیا، اور ڈال کے کہا مولا لنگر دے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے بے زبانوں کی دعائیں. بے زبانوں کی دعائیں. آج بھی تسبیح خانے کے 5 لنگر چل رہے ہیں، آج بھی الحمدللہ. اور اللہ کے فضل سے چندے سے نہیں چل رہے، اللہ جو دے رہا اسی سے چل رہے ہیں. انسانوں کا لنگر، انسانوں کا لنگر. صرف تسبیح خانے میں نہیں، روحانی منزل میں، درود محل میں، حجویری محل میں، کہیں کہیں گوشہ درود و سلام، کہاں کہاں انسانوں کا لنگر. ایک جانوروں کا لنگر، پرندوں کا اوپر، مکئی، جوار، باجرہ، گندم، جو ہمارے کوئی پالتو نہیں. دوسرا. تیسرا چیونٹیوں کا لنگر، شکر، چاول اور باجرہ قبرستان میں، مکوڑوں کا، چیونٹیوں کا لنگر. چوتھا بلیوں کا لنگر، بلیوں کا لنگر روزانہ. اور پانچواں مچھلیوں کا لنگر، سمندر، دریا یا تالاب یا نہر، جہاں بھی. اور اس کی برکت سے اللہ لنگر چلا رہا.
तुझे सोना बनाने का नुस्खा बता। सर पे हाथ रख, कसमें उठवा। मैं गया हवेली, तो मैंने वापसी पे आना था अवाम एक्सप्रेस पे। एक मेरा पुराना क्लास फेलो आया, कहने लगा तारिक, बड़ी शोहरत, बड़े मुरीद तेरे, कोई मुझे भी बता। मैंने कहा रश लगा हुआ है, मुलाकातें हो रही थी। स्टेशन पे आ जा, गाड़ी अक्सर घंटा डेढ़ ऊपर नीचे होती है। स्टेशन पे मैं ना ट्रैक पे पूरी वॉक करता हूं, मेरा पेट बढ़ गया है, तो तू आ जा, हम बातें भी करेंगे, चलेंगे भी सही, तो तुझे सारे गौर बताऊंगा। वो आ गया, ट्रेन से जाके पूछा, ट्रेन वाला अका हुआ था। अब देखिए उसका भी सच्चा काम, जो भी आता है कहते गाड़ी कितने बजे आएगी, ये कौन सी गाड़ी, कौन सी ट्रेन, या तो ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, कोई अप से कोई डाउन से, अप पेशावर की तरफ से, डाउन कराची की तरफ से, अप डाउन आ रही हैं। हर बंदा के ट्रेन किस वक्त आएगी, थका हुआ था बंदा। फिर वो अगला सवाल करता है कौन सी ट्रेन और कहां जाना है। समय गया ना, तो उसको मैंने साथ ले लिया। मुझसे कहने लगा राज बता। मैंने सारे यही राज बताए। कहने लगा छोड़ असल बता। फिर मैं यही बताऊं, कह रहे छोड़ असल बताओ। आखिरकार कहने लगा कितने बड़े बड़े मालदार तेरे पास होंगे जिनके चुप करके लिफाफे आते होंगे, वो तो बताता नहीं है, वो तो बताता नहीं है। ऐसे ही इधर उधर की बातें करता है। पहले दिन से आवाज ही ना सुनी कि अल्लाह के खजानों से लेने का गुर क्या है। मैं तो पहले भी कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि पूरे के पूरी गांव और बस्तियां हैं जहां भिखारी बनना सिखाया जाता है। मांगना, लूला कैसे बनना है, लंगड़ा कैसे बनना है, अंधा कैसे बनना है, काना कैसे बनना है, अपाहज कैसे बनना है, हाथ के ऊपर कौन से रंग की क्या लगा के ऐसे है कि पट्टियां और पीप बह रही है, कैसे बांधनी है, नकाब कैसे बांधना है, हिजाब कैसे बांधना है, बुर्का, चाल ढाल हाल कैसे बनाना है, ये पेशावर भिखारी। और मैं भी तस्बीह खाने में पेशावर भिखारी बना रहा हूं कि अल्लाह से कैसे मांगना है। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख, कि अल्लाह से मांगना आ जाए और अल्लाह के खजानों से लेना आ जाए। और ये खुद भी सीख रहा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं। ये मेरा सबक भी है, मौत तक का सबक है, और ये आपका सबक भी है, ये हमारा मौत तक का सबक है। अल्लाह के खजानों से लेना कैसे आ जाए, अल्लाह के खजानों से मनवाना कैसे आ जाए, और फिर दुनिया हसनतम ये कैसे आ जाए। बेटी खुशहाल हो, बेटा खुशहाल हो, शादी होने के बाद भी उसकी जिंदगी में रंग हो, उसकी जिंदगी में सुकून हो, उसके नसीब मुकद्दर अच्छे हो। मैं एक बात बार बार कहता हूं, आप अपनी औलाद को जहेज दे सकते हैं, डायमंड दे सकते हैं, देते हैं, सोने चांदियां, बंगले, प्लॉट, फैक्ट्रियां, जमीनें, जहेज में भैंसे, ऊंट और गाय, लौंडियां, नुकरानियां देते हैं। मुझे दुनिया का कोई अक्लमंद पढ़ा लिखा बता दे कि कोई बंदा अपनी औलाद को नसीब और मुकद्दर भी दे सको। अगर है तो बता दे। ये सौदे अर्शी है, ये फर्शी नहीं है। जहेज फर्शी है, माल फर्शी है, कोठियां बंगले फर्शी हैं, और डायमंड सोने फर्शी हैं। नसीब और मुकद्दर, नसीब और मुकद्दर अर्शी है। और ये अर्शी निजाम मैं बताता हूं बैठ के, और अर्शी निजाम को बैठ के खोलता हूं। अर्शी है, अर्शी निजाम है। क्या बात कर रहा था। मैं पूछूं कि चावल क्या भाव है, मंडी में गया, अंदरून शहर, अंदरून बाजार कराची की, पता नहीं कौन सी मार्केट थी, याद नहीं। तो चावल किस लिए लेने हैं, नहीं हमने समंदर में डालने हैं। इतने, हाँ भैया खैरियत तो है, अरे भैया तेरी मेहरबानी दे दे तो। अल्लाह के खजानों से लेना सीखें। दुआएं
अमाल, तस्बीहात, जिक्र, अल्लाह के खजानों से लेना सीखे कि अल्लाह किन किन राहों से देता है और कौन से रास्ते हैं जो रब के रिस्क के दरवाजे बंद कर देते हैं। वो रास्ते मैंने पहले बताए हैं, जहां से रिस्क के दरवाजे बंद होते हैं वो रास्ते मैंने पहले बताए हैं। अब रिस्क के दरवाजे खुलवाने के रास्ते बता रहा हूं कि दुनिया हसनात, रिस्क के दरवाजे खुलवाने के रास्ते बता रहा हूं, रिस्क के दरवाजे खुलवाने के रास्ते अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत। रिस्क के दरवाजे कैसे खुलते हैं? और रिस्क से मुराद सिर्फ माल नहीं। मेरे बात लफ्ज गौर से सुनिएगा। बेटे रिस्क हैं, बेटी रिस्क है। बेटों और बेटियों का सुकून, उनका चैन, उनका नसीब, उनका मुकद्दर रिस्क है। सजदे रिस्क हैं, दुआएं रिस्क है, अल्लाह के सामने झुक जाना रिस्क है, सेहत रिस्क है, आफियत रिस्क है, बैठ के उठना रिस्क है, सो के जागना रिस्क है, सुकून की नींद रिस्क है, चैन की जिंदगी रिस्क है, सेहत तवंगरी रिस्क है, माल औलाद रिस्क है, और रिस्क हलाल रिस्क है। हलाल कदम उठना रिस्क है, हलाल राहों की तलाश रिस्क है, हलाल आंखें रिस्क है, हलाल जज्बे रिस्क है, हलाल कान रिस्क है, और हलाल तन्हाइयां हलाल रिस्क है। दुनिया हसनत, मौला मेरी दुनिया को बेहतरीन बना दे। मेरे कमली वाले की सबसे बेहतरीन दुआ है, मेरे आका की सबसे बेहतरीन दुआ है, मेरे हुजूर की सबसे बेहतरीन दुआ है। सबसे लाजवाब दुआ है मेरे हुजूर की। 129 बार सूरत कौसर पढ़, ध्यान वाली, तवज्जो वाली, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, मंगता भिकारी बन के 129 बार सूरत कौसर। 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। पढ़ और 129 दिन पढ़, फिर तेरा दिल कहेगा मैं जिंदगी भर इसको ना छोड़ू, फिर छोड़ के दिखाता। वो चस्का पड़ेगा और अल्लाह आंखों से होता दिखाएगा। ये लफ्ज आप खुद दोहराएं, अल्लाह आंखों से, फिर बोले अल्लाह आंखों से होता दिखाएगा। अल्लाह आंखों से कि ऐसे होता है, ऐसे भी हो जाता है, और इस तरह भी होता है, और अल्लाह के खजानों से ऐसे भी मिलता है, और अल्लाह के रिज़्क़ के वसी दरवाजे ऐसे भी खुलते हैं, और इनायात की बारिश ऐसी भी होती है। अल्लाह आंखों से होता दिखाएगा। फिर दुनिया हसनत, वाह, फिर दुनिया हसनत, ऐसी दुनिया जिसमें जन्नत के मजे दुनिया में आ जाए। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आंखों से होता दिखाएगा, अल्लाह करके दिखाएगा। यह जिंदगी का सबक और फैसला है, अगर आप कर लें। 129 बार सूरत कौसर से क्या मिलता है? जिसको मिला वो बताएं, जिसको नहीं मिला वो ना बताएं। रिस्क में बरकत होती है, बरकत भी हुई, खौफ खत्म हो गया, और जादू नजर आ जाता है, हिफाजत मिलती है, जिंदगी में सुकून। एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, दीदार मुस्तफा के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए सूरत कौसर बहुत बाकमाल है। अब इसके फायदे सुनते जाएं, 129 दफा के फायदे जरा सुनते जाएं, क्योंकि मेरे आका की तसल्लियों के लिए, दिलजोइयों के लिए ये आयत, ये सूरत उतरी थी। कुरान की सबसे छोटी सूरत है। दिलजोइयों के लिए ताने दे दे के जालिमों ने मेरे आका के सीने को छलनी किया, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया, मेरे हबीब क्यों गमज़दा है, हमने आपको कौसर दे दी। और मेरे हबीब ये जो ताने देने वाले हैं, आप पे जादू करने वाले हैं, आप पे नजर बद के हमले करने वाले हैं,
اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ وشماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر پرسکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پھر دنیا حسنہ کے لیے۔ بس اب دنیا ساری بہترین ہو گئی، اب اس میں سے جتنے بھی فائدے سنتے جائیں، بولتے جائیں، گنتے جائیں، اور کامیابیوں کے قدم، بس زندگی میں کچھ سبق ہمارے پاس ہیں جو ہم بھولے ہیں، اور جس کی وجہ سے رزق ہم سے روٹھا، سکون روٹھا، چین روٹھا، راحت روٹھی، عزت روٹھی، دولت روٹھی۔ کچھ ہوا تو ہوا، ایسے تو نہیں ہوا، کچھ ہوا تو ہوا، ایسے تو نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مال کہاں سے آیا؟ تو بھی لے، اللہ کے خزانوں سے لینا سی۔ تسبیح خانہ تو بھکاری انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بھکاری بنانے کے لیے ایک پورا ادارہ ہے، یہ دن رات بھکاری بناتا ہے۔